آپ کے آنے کا بھی شکریہ، چونکہ آج پاک بی بی کا دن ہے تو اس سے اچھا نعت خوان ہم کہاں سے ڈھونڈ کے لاتے۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ انہی کے ساتھ جی ہمارے معزز مہمان نائب صدر پاکستان مسلم لیگ کاف لاہور کے انتہائی مشک و مہربان محبت والی شخصیت، اللہ نے بے پناہ عزتوں سے نوازا، بھائی چودھری ندیم پگام والا، حضور آپ کو بھی خوش آمدید پیش کرتے ہیں۔ اہلا وسہلا مرحبا، آج ہماری ٹرانسمیشن کا آپ حصہ بنے، میرا مالک آپ کو بھی دارین کی عزتیں برکتیں عطا فرمائے۔ ناظرین مکرم، چودھری صاحب قبلہ سے گفتگو بھی لیں گے، آپ سے گپ شپ بھی کریں گے، سوالات بھی کریں گے، آپ کی رمضان کی روٹین بھی جانیں گے، سارے گفتگو کا سلسلہ جاری کریں گے، چونکہ آج حضور مخدوم کونین کا دن ہے۔ آپ کے بابا جان کی نعت سے آغاز کریں۔ ہمارے پاس انتہائی خوبصورت ثناخوان الحاج اختر حسین قریشی صاحب موجود ہیں۔ بابا جی میں آپ سے التماس کروں گا، بسم اللہ عطا کیجیے۔ تیرے جیا سونا، واہ واہ واہ، تیرے جیا سونا میں لب لب تھکیا، لب بھی نہ سکیاں میریاں اکھیاں، پھر زمانے میں چار جانب، واہ واہ، مگر تمہیں کو دیکھا، دنیا تے آیا کوئی تیری نہ مثال دا، دنیا تے آیا کوئی تیری نہ مثال دا، دنیا تے آیا کوئی تیری نہ مثال دا، دنیا تے آیا کوئی تیری نہ مثال دا۔ بہت اچھے جی، بڑی خوبصورت ناشری پیش فرما رہے تھے الحاج اختر حسین قریشی صاحب۔ میں نے جتنا تعارف کروایا تھا الحمدللہ اس سے بہت اچھا پڑھتے ہیں، بہت بہتر لفظ جن کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوتے ہیں۔ یہ ایسے ہماری ہستیاں ہوئی ہیں، بزرگ ہوئے ہیں، اور میں آپ کا تہ دل سے شکریہ ادا کروں گا پوری ٹیم کی جانب سے کہ آپ یہاں تشریف لائے۔ چودھری صاحب قبلہ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ چودھری صاحب آپ کا ایک تو نام بڑا خوبصورت ہے، ندیم پگام والا۔ سب سے پہلے تو اس نام کی حقیقت سے ہمیں بتائیں نا کہ کیسے آپ کا نام پڑا، کس نے رکھا اور کیسے فیمس ہوا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایسا ہے کہ یہ ہمارا گجرات میں ایک ہمارے جو ایک ڈیرا آج بھی ہے ماشاءاللہ، آباء و اجداد کا ایک ڈیرا، اس میں ہمارے بڑے بیٹھتے تھے، تو وہ لوگوں کے جیسے ہوتا ہے دیسی ماحول میں فیصلے کرنے، ڈیرے کو آباد کو بڑی بڑی پگیں باندھتے تھے۔ ٹھیک ہے، تو ویسے تو ہمارا کشمیری برادری سے تعلق ہے۔ اچھا، تو اس میں پھر لوگوں نے جب ارد گرد کے دیہات سے لوگوں نے آنا پوچھنا جی فلانا ڈیرا، ان کا جی وہ جو پگاں والے وہاں بیٹھے ہیں نا تو وہاں جائیں آپ۔ ٹھیک ہے، ایک لوکل لیول پر چلتا چلتا نام جو ہے وہ پھر آہستہ آہستہ، چونکہ ہم پھر پولیٹکس میں ہمارے بڑے آ گئے اور اس میں چلتے چلتے آگے معاملہ جو ہے پھر اس طرح یہ نام جو ہے نا آگے ندیم پگام والا آپ کو، اور یہ لقب پھر آپ تک اب آپ پہنچے جی؟ ہاں جی بالکل ایسے۔ اور ابھی بھی وہ آپ کا ڈیرا اور وہ سارے معاملات وہاں اپنے علاقے کے جو فیصلے اس طرح کی پنچایت وغیرہ ہوتی ہے وہ سارا آپ دیکھتے ہیں ماشاءاللہ۔ تو یہ بڑا اچھا بھی کام ہے اور ذمہ داری والا بھی کام ہے۔ اس میں اللہ کی رضا کو اللہ کی سامنے رکھتے ہوئے کہ میرے رب کی رضا کس میں ہے، جو فیصلہ کرنا یہ بھی بڑا سسٹم ہوتا ہے۔ جو سر قبلہ رمضان شریف میں کیا مصروفیت ہوتی ہے آپ کی؟ کب سوتے ہیں، کب اٹھتے ہیں، کیسے گزارتے ہیں رمضان شریف کو؟ سب سے پہلے تو یہ بھی ہمیں بتائیں۔ اصل میں ایسا ہے کہ ایک تو ہمارا جو مذہب اسلام ہے اس کا تو جتنا بھی اللہ پاک کا شکر ادا کریں کہ ہمیں جس مذہب میں اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا الحمدللہ تو اس کا تو ہم دینا ہی نہیں دے سکتے۔ تو اس مذہب کے اندر پھر رمضان شریف کا مہینہ وہ تو ایسے جیسے سونے پہ سہاگے والی بات۔ اور پھر اس میں یہ ہے کہ آج دیکھیں اس میں تو ایک جو بات کرتے ہیں ہم روزہ رکھتے ہیں ماشاءاللہ، تو آپ نے جو بات کی ہے وہ تو ایک روٹین میں لوگ باقی جو جیسے کرتے ہیں صبح اٹھے نماز یہ وہ روزہ سارا معاملہ جو ہے، اس میں ایک تھوڑی سی بات میں تھوڑی ڈیفرنٹ یہ کروں گا کہ جدید سائنس نے آج بھی یہ ثابت کیا، پہلے بھی کیا لیکن آج بھی یہ چیز جدید سائنس نے ثابت کی ہے کہ خالی پیٹ
खाली इतना टाइम जो आप ने ड्यूरेशन जो है उसको बॉडी को जो देना है उसके इतने फायदे हैं कि जो अनगिनत फायदों में बिल्कुल सही फरमा रहे हैं, बिल्कुल ऐसे ही। वाह। तो जो दीन इस्लाम ने हमें चीज़ें 1400 साल पहले बताई पहले दी हैं, थी। साइंस आज इस पे तहकीक करने के बाद मान रही है। बहुत बड़े डॉक्टरों ने रिसर्च की है, जो बंदा एक साल के अंदर हाँ जी। 1 मंथ इस तरह गुजारता है ना सही। भूख प्यास के साथ, बहुत सारी बीमारियां और कैंसर जैसी मुसीबत से बंदा बचता है। बिल्कुल ठीक बात आपकी, ऐसी है। बिल्कुल। और मुझे ये बताइए कि ये जो आपकी सदर नायब सदर है आप हाँ काफ जी। लीग के, कितने अरसे से ये आपकी जिम्मेदारी है और इसमें क्या क्या ड्यूटी आप सर अंजाम देते हैं, क्या मामला था? असल में ऐसा है कि जो मैं इसमें पार्टी में शामिल हुआ, हमारे जो बानी और जो फाउंडर हैं पार्टी के चौधरी शुजात साहब हैं, जी हाँ। तो उनको देखते हुए, उनके किरदार को देखते हुए, उनकी पॉलिटिक्स के अंदर एंट्री और उनके जो मामला दुनिया के साथ, लोगों के साथ था, सच्ची बात तो ये है कि मैं ज़ाती तौर पे उनसे मुतासर था। और उसके बाद यहाँ लाहौर की जब ऑर्गेनाइजेशन बनी, उनके जो बेटे हैं चौधरी शाफी साहब आजकल हमारे मिनिस्टर हैं इसके ट्रेड एंड इंडस्ट्रीज़ के, तो इसके अलावा हमारे नदीम पहलवान साहब हैं, सेक्रेटरी जनरल है, कोऑर्डिनेटर भी हैं लाहौर के। तो इन लोगों के साथ शामिल होकर इस टीम के साथ मुझे वाकई मज़ा भी आया। और चौधरी साहब का जो एक फ़िक्रा जो मेरे ख्याल है पूरी आलमी दुनिया में जो मशहूर था कि मिट्टी पाओ, वो मिट्टी पाओ एक छोटा लफ्ज़ नहीं था या एक फ़िक्रा नहीं था, उसके पीछे एक बैकग्राउंड थी कि आपके मामला आते हैं। जैसे रमज़ान शरीफ का महीना है, उसमें हम ये हर जगह पे ये लफ्ज़ हम इस्तेमाल कर सकते हैं, भाई हमारे इख्तलाफात हैं रिश्तेदारों से, दोस्तों से, इस महीने में हम उसको फ़िक्रे को डालते हैं कि मिट्टी पाओ, खत्म आपस में मिले। बहुत अच्छे, हाँ, बहुत क्या अच्छे, बात वाह, है। वाह, वाह। तो उसको इस तरह इस फिक्रे को आप जहाँ फिट करेंगे, इसके आपको अच्छे नताइज भी मिलेंगे और आसानियाँ भी पैदा होंगी हम लोगों के लिए। वाह, तो वाह। असल में ये बात थी कि बड़ों को देखते हुए चौधरी शुजात साहब को आप सियासत में आपने कहा, इंशाअल्लाह ताला आपकी सियासी ज़िंदगी के हवाले से भी गुफ्तगू करेंगे। जी खैर मकदम में आपका नाज़िम करम एक बार फिर से शहाब रमज़ान में आपका मेज़बान अली रज़ा मुस्तफ़ी हाज़िर खिदमत है। आज 3 रमज़ानुल मुबारक है, हम बीबी पाक के हवाला से गुफ्तगू कर रहे हैं। चौधरी साहब क़िबला हमारे साथ मौजूद हैं, नदीम पग्गा वाला आपकी ज़िंदगी के हवाला से, सियासत के हवाला से, आज की सियासत के हवाला से, सोशल मौज़ूआत पे हमारी गुफ्तगू जारी व सारी है। किसी भी शोबे से इंसान हो, किसी भी मसलक से हो, किसी भी मज़हब से हो, जो वो बिस्तर पर लेट के अल्लाह की हम्द बयान करता है, तस्बीह फ़ातिमा पढ़ता है, तो ये पाक बीबी का सदका, ये सरकार ने अता फरमाई, बीबी पाक का सदका अता फरमाई। चौधरी साहब क़िबला की तरफ जाएंगे। चौधरी साहब क़िबला, आज कितनी खूबसूरत गुफ्तगू हम ले रहे हैं, हुज़ूर की पाक बेटी का ज़िक्र हो रहा है, ज़िक्र खैर हो रहा है। तो आज के दिन के हवाला से, चूँकि जिस तरह हमने कहा कि औरत को इज़्ज़त इस्लाम ने दी है, बेशक आजकल हमारी जो औरतें हैं, बहनें हैं, बेटियाँ हैं, माएँ हैं, उनके लिए क्या पैगाम कोट करना चाहेंगे इस स्क्रीन की साजा से? बिस्मिल्लाह ज़रा। असल में ऐसा है कि हमने तो वही करना है जो हमारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हमें बता गए हैं, और हमारी तो यही कोशिश है कि हम उनके नक्शे कदम पर चलें, और चलना भी चाहिए और कोशिश भी करनी चाहिए। उसमें एक छोटा सा, बाकी तो माशाल्लाह सब लोगों को मालूम है इसके मतलब भी, इस्लाम के सारे दर्स जो, मैं तो एक छोटा सा एक वाक़या जो है हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि बिस्मिल्लाह, वसल्लम बिस्मिल्लाह का बेटियों और बहनों और इनके मतलब जो उन्होंने इज़्ज़त इनको दी है। जैसे आपने भी पहले फरमाया था कि ये जो ख़वातीन को जो इज़्ज़त इस्लाम ने दी, इससे ना पहले थी कोई और उसके बाद फिर शुरू हुआ मामला सारा। तो उसमें जैसे हमने ये है कि ये जैसे बीबी फातिमा का जैसे आज आपने जिक्र किया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का, तो उसमें हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब वो तशरीफ़ लाती थी, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने चारपाई से या उसमें हाँ, खड़े हो जाते। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। बेटी के लिए अगर इतनी इज्जत, इतना एहतराम, तो इसकी मिसाल ना दुनिया में ज़िंदगी में पहले कभी देखी तो ना अभी ये जो लोगों के जो, और हमारा ये है लोगों के लिए कि भी हमें उस पर अमल करना चाहिए। ये एक छोटी सी मिसाल है, ये तो उनकी एक ज़िंदगी का जो है भरा पड़ा इस तरह के मामला से। तो ख़वातीन की इज़्ज़त है, बेटियों की इज़्ज़त है, बीवियों की, माओं की, ये सारा हमें दर्स इस्लाम में हम सब की इज्जत है जी, हमारी जान है, माले, हर चीज़ ये इस्लाम की वजह से है। अगर हम इसके नक्शे कदम पे चलेंगे तो इसकी बरकतें नाज़िम करम गुफ्तगू का सिलसिला जारी सारी रहेगा। आप ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो इंशाअल्लाह जो है वो सियासत पे गुफ्तगू करेंगे और एक कलाम शामिल करके आपसे इजाज़त तलब कर लेंगे। देखते रहिए शहाब रमज़ान, मिलते हैं छोटी सी ब्रेक के बाद। खैर मकदम में आपका नाज़िम करम एक बार फिर से शहाब रमज़ान में आपका मेज़बान अली मुस्तफ़ी हाज़िर खिदमत है। आपका हमारा साथ अल्हम्दुलिल्लाह यकम रमज़ानुल मुबारक से है और ये साथ चांद रात तक यानी कि इंतहाई रमज़ान तक रहेगा। कोशिश करेंगे रमज़ान के बाद भी इस तरह को कोई खूबसूरत सा प्रोग्राम आपके लिए डिज़ाइन किया जाए जिससे हम दीन सीखें, पता लगा सकें रब का कुरान क्या कहता है, मुस्तफ़ा का पाक फरमान हमारी क्या रहनुमाई करता है। हम हर रोज़
نئے مہمانوں کے ساتھ نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ ایسی گفتگو کی جائے جس کے آپ کا فائدہ ہو، ہمارا فائدہ ہو، کچھ نہ کچھ علم دین سیکھنے کا موقع ملے، پاکستان کے حالات کے اوپر گفتگو کی جائے، سوشل جتنے بھی مسائل ہیں اس کو ڈسکس کیا جائے، تاکہ جو چیزیں ہماری رہنمائی کر سکتی ہیں، علماء، نعت خوان اور ہمارے جو اسکالرز حضرات ہوتے ہیں، ہمارے گیسٹ ہوتے ہیں، جو ہم حصہ ڈال سکتے ہیں اس کار خیر میں ڈالیں، کیوں ہمارا پیغام ہے محبت جہاں تک پھیلے۔ چوہر صاحب قبلہ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ چوہر صاحب آج کی سیاست پہ بات کریں گے۔ سب سے پہلے آج کی سیاست سے آپ کتنا مطمئن ہیں، پہلے تو مجھے یہ بتائیں آپ آج۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اصل میں ایسا ہے کہ جو ہمارے پاکستان کی سیاست تو خیر ہر بندے کو پتہ ہے، جانتے ہیں لوگ سارے۔ تو آج کا جیسے آپ نے ذکر کیا کہ آج کے دور کی اگر میں بات کرتا ہوں تو کافی بہتری آئی ہے اس سینس میں کہ جیسے اگر ہم چیف منسٹر ظاہر ہے وہ تو ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ ہے یعنی پنجاب، تو اس کی اگر میں بات کروں تو ان کے اچھے اقدامات جو ہیں لوگوں میں نظر بھی آ رہے ہیں۔ انہوں نے روڈ ورک ہے، سٹی ٹو سٹی جا رہی ہیں، اس کے علاوہ کارڈز ہیں جو غریبوں کے لیے، مستحقین کے لیے جو انہوں نے شروع کیے ہیں، راشن کارڈ ہے، اسٹوڈنٹس کے لیے بائکس ہیں، لیڈیز جو ہماری یہ جو بچیاں ہیں جو یونیورسٹیوں میں جاتی ہیں ان کے لیے آسان اقساط کے اوپر انہوں نے بائکس وغیرہ اور بے شمار کام ایسے ہیں جو ہم گنوائے جا سکتے ہیں۔ تو سیاسی طور پہ تو یہی ہے کہ اس طرح کے لیڈران جو ہیں، ابھی یہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں گنجائش ہے اور کافی گنجائش، یہ بہت زیادہ پلس ہونا چاہیے اس چیز کو، لیکن اگر کسی نے آغاز کیا تو اس کی تعریف بھی کرنی چاہیے۔ وہ نا پچھلے دنوں میں جب یہ بسنت کے معاملات تھی، اس سے قبل نا جب لاہور سجا ہوا تھا تو کسی بچے نے نا ایک سٹیٹس لگایا فیس بک پہ، اس کو مریم نواز نے، ہماری جو چیف منسٹر، انہوں نے نا آگے شیئر کیا ہوتا اپنی آئی ڈی سے۔ ٹھیک ہے۔ اس نے لکھا تھا کہ مریم نواز صاحبہ کا اگر بس چلے نا تو پورا لاہور ہی سجا دیں، تو اوپر انہوں نے لکھا ہوا تھا کہ اللہ کرے کبھی ایسا ہو جائے میرا بس چلے نا تو میں خوبصورت کر دوں۔ بہتری تو آ رہی ہے ہر حوالے سے، ہمارے معاملات ہوں، روڈز کے معاملات ہوں، یہ وہ کہ کام تو جب ہوتا ہے تو پھر نظر تو آتا ہے نا، چیزیں ڈسکس کرنی چاہیے۔ جی بسم اللہ۔ دوسری بات میں یہ کروں گا چونکہ ہم تو اس میں چوری شجاعت صاحب کی جماعت میں ہیں، اس کا میں ذکر ضرور کروں گا کہ ہمارے جو فرسٹ منسٹر ہیں اس وقت شافی صاحب ہیں انڈسٹریز کے، انہوں نے اب ندیم پہلوان صاحب ہمارے جنرل سیکرٹری لاہور کے اور کوارڈینیٹر بھی ہیں منسٹری میں، تو انہوں نے خاص طور پہ چوری شافی صاحب نے کھلی کچہری کا انعقاد جو ہے نا یہاں پر پاکستان مسلم لیگ میں جو ہے نا ہمیں اپنے 2 سیکرٹری صاحبان آفیشلی دیے ہوئے ہیں، اور اس میں یہ ہے کہ اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ ہمارے پارٹی کے لوگ ہی آئیں تو ہم نے کام کرنے۔ پہلے دن سے چوری شافی صاحب نے کہا کہ اکراس دا بورڈ کوئی کسی پارٹی کا بندہ نہیں بھی ہے، کسی پارٹی کا بندہ جو آپ لوگوں کے پاس آنا ہے اس کی آپ نے خدمت کرنی ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اس میں ہم کافی حد تک کامیاب ہیں۔ اب کبھی ایسا اتفاق ہو پاکستان مسلم لیگ میں منگل کو ہماری کھلی کچہری ہوتی ہے، ندیم پہلوان صاحب اس کو وہ کرتے ہیں، ہیڈ کرتے ہیں، تو ماشاءاللہ رونق لگی ہوتی ہے لوگوں کو اور مستفید ہو کے جاتے ہیں، فوری فون بھی کراتے ہیں، کسی کا کرنا جس طرح کے کام ہو سکتے ہیں اس میں ہم، اور یہ چیزیں، یہ میں آپ کی سوال کا جواب ہے کہ سیاست دانوں کو، تمام پولیٹیشین کو ایسے گراس روٹ لیول کے اوپر لوگوں کی ہیلپ کرنی چاہیے اور جتنا ممکن ہو سکے اپنا حصہ ڈالنا چاہیے۔ میرے خیال میں ابھی تک کوئی پاکستان میں ایسا ٹیبل بنا نہیں ہے جس پہ بیٹھ کے یہ ٹیبل ٹاک کرے، کوئی اللہ کرے کہ ایسا ٹیبل بن جائے کہ جس پہ سارے سیاسی جماعتیں اکٹھی ہو گئے نا، اس پہ ٹیبل ٹاک کر لیں، کیونکہ مذاکرات سے ہی ہمیشہ معاملات حل ہوتے ہیں۔ اچھی بات۔ دوسرے نمبر پہ چونکہ یہ ہمارا رمضان ٹرانسمیشن ہے، اسلامی کنٹینٹ ہوتا ہے ہمارا سارا، تو وہ خان صاحب کی آج کل طبیعت کے حوالہ سے، ان کی آنکھ کے حوالہ سے وہ بڑی گفتگو شدید ہے، ان کے لیے کوئی دعائے خیر خود فرما دے کہ ہم تو سارے محبت والے ہیں جی، اللہ انہیں صحت والی زندگی دے، ہم تو سب کے ساتھ چلتے ہیں۔ جو صحافی ہوتا ہے جی اس کی کوئی جماعت نہیں ہوتی، ساری جماعتیں ہماری ہوتی ہیں، ہم نے تو ہر طرف آنا جانا معاملات دیکھنے۔ آج رمضان المبارک چل رہا ہے اور برکتوں والا مہینہ ہے، رحمتوں والا مہینہ ہے، اس مہینے میں ہر بندے کا دسترخوان بھر جاتا ہے۔ ہمارے غریب غربا جو لوگ ہیں ان کا ہمیں خیال کرنا ہے، سب سے پہلے تو اپنے رشتہ داروں میں دیکھیں ناظرین، اپنے نیبرز میں دیکھیں، لوگوں میں دیکھیں کہ کون ایسا مستحق ہے جس تک یہ چیزیں پہنچنی چاہیے۔ صدقہ فطر اور آگے جو زکوٰۃ کے معاملات ہیں وہ پہلے دنوں میں کر دینے چاہیے۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جو غریب غربے ہیں وہ روزے اچھی آسانی سے رکھ سکتے ہیں۔ آخری پیغام آپ سے لیں گے ہماری اسکرین سے رمضان شریف کے حوالے سے، کیا پیغام آپ دینا چاہیں گے پورے عالم اسلام کو؟ اس کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ نعت کے سائے میں رخصت لے لیں گے۔ بسم اللہ۔ اس میں ایسا یہ تو آپ نے ماشاءاللہ جو میں بات کرنا بھی چاہ رہا تھا یا وہ آپ نے ماشاءاللہ بڑے اچھے طریقے سے ادائیگی کی ہے اس کی، کہ ہمارا تو یہ جو رمضان شریف کا جو پیغام ہے وہ تو یہی ہوتا ہے، اور اس پہ میں یہ زور زیادہ لگاتا ہوں کہ اس پہ عمل کرنا چاہیے۔ ہم ایک دوسرے کو بتا دیتے ہیں، ہمارے میسیجز آتے ہیں، حدیثوں کے حوالے دیے جاتے ہیں، لیکن مجھے اس چیز پہ آتا ہے کہ یار اس کے اوپر نا ہم لوگوں کا عمل 100%، 50%، 40% جو بھی اس کی کوئی کیپیسٹی ہے انسان کی اس پہ عمل ضرور کرے، اور خالی یہ رمضان شریف میں نہیں ہونا چاہیے، یہ تو ایک لائف کا، زندگی کا ایک حصہ ہونا چاہیے ایک مسلمان کا۔
تو میں یہی لوگوں سے اپیل کروں گا، جیسے ہم کہتے ہیں کہ خیال کریں، اس میں حقوق العباد آتے ہیں جس میں اللہ پاک نے بھی جو ہے خاص طور پہ اس کا کیا ہے. تو یہ جو ہے نا، یہ ہمارے جو ہے نا اللہ کی عبادت بھی ساتھ ساتھ حقوق العباد بھی ساتھ ساتھ، رشتہ دار ہیں، دوست ہیں، ہمسائے ہیں، ایک دوسرے کا احساس ہے. مولا علی علیہ السلام کا ہے کہ رشتے جو ہیں وہ خون کے نہیں ہوتے، وہ احساس کے ہوتے ہیں. اتنی خوبصورت بات ہے کہ اس کے اوپر میرے خیال آگے بات کرنی جو ہے نا وہ میں نہیں سمجھتا کہ اسی فکرے کو اگر لے لیا جائے تو ہمارا یہ پورا ایک جو ہے نا ہمیں ایک روڈ میپ دے دیا گیا. ویری گڈ، بہت اچھے جی. قبلہ چوہی صاحب، ندیم پگم والا، بڑی اچھی گفتگو آپ نے کی، بڑا اچھا لگا آپ سے گپ شپ کر کے. اور آج کی ٹرانسمیشن ہماری مختلف پہلوؤں پہ تھی، سیاست پہ بھی گفتگو ہو گئی، اسلام پہ بھی گفتگو ہو گئی، حضور سیدہ کائنات کا یوم 3 رمضان ہے اس حوالے سے بھی ہماری گفتگو ہوگی. الحاج اختر حسین قریشی قبلہ آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں، تو آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہو، چونکہ وقت افطار بالکل قریب تر ہے، دسترخوان سج چکے ہیں، ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں کچنز میں اچھے اچھے پکوان اس ٹائم بنا رہی ہوتی ہیں. تو آپ اپنی دعاؤں میں انہیں بھی یاد رکھا کریں، کیونکہ صبح سحری بنانا، شام افطاری، پھر بچوں کو دیکھ، یہ عورتوں کی بڑی ذمہ داری ہوتی ہے. تو ہم ہمیشہ اپریشیٹ کرتے ہیں اپنی ماؤں بہنوں بیٹیوں کو، اور آپ سے گزارش ہے کہ کوشش کیا کریں کہ ویک میں ایک مرتبہ فیملی کے ساتھ، بچوں کے ساتھ کہیں باہر اچھے اچھے افطار جائیں، افطار پارٹیاں کریں، ان کو بھی ریلیکس کریں. یہ نہ ہو کہ وہ پورا 30 دن ان کے سحری بنانے میں، افطاری بنانے میں گزر جائیں. ہمیں ان کا بھی خیال، اپنی عورتوں کو بھی عزت دیں اور ان کو بھی ساتھ جا ایک دن ویک میں ضرور افطار کیا کریں. چوہی صاحب کی وجہ سے انشاءاللہ تعالیٰ ہم ایک ناشف شامل کریں گے، اس کے بعد اجازت لے لیں گے. کیا سنا رہے ہیں قبلہ؟ آپ نے ایک نعت کا جی وہ جو ہماری فرمائش ہے، چونکہ آپ تو خود ہماری فرمائش ہیں، بس وہ پوری فرما دیں. بسم اللہ. میں گدا دیار نبی ہو، میں گدا دیار نبی ہوں، دیکھیے میری آنکھوں میں کیا ہے، دیکھیے میری آنکھوں میں کیا ہے، مجھ کو نسبت ہے آل نبی سے، مجھ کو نسبت ہے آل نبی سے، کرم جب آل نبی کا شریک ہوتا ہے، کرم جب آل نبی کا شریک ہوتا ہے، تو اس بزم میں خدا بھی شریک ہوتا. بہت اچھے قریشی کی بلا سلامت رہے. خدا بھی شریک ہوتا ہے، اس لیے مجھ کو نسبت ہے آل نبی سے، میری دعاؤں کو وہ جائے قبول ملے، میری دعاؤں کو وہ درجائے قبول ملے، کہ میں جو مانگوں ہے، میں جو مانگوں مجھے صدقہ بطول ملے، کہ میں جو مانگوں مجھے صدقہ بطول ملے. تیری نسل پاک میں ہے بچہ 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 نور کا، تو غیان نور تیرا سب گھرانہ نور کا. لوگو رے لوگو رے لوگو رے لوگو 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 لوگو، دیکھو یہ مجھ پہ کتنا کرم ہو گیا، دنیا کہنے لگی 5 تن کا گدا، اس گھرانے کا
جب سے میں نوکر ہوا سب سے اچھی میری نوکری ہو گئے. دیکھیے میری آنکھوں میں کیا ہے. میرے مولا میرے مولا میرے مولا میرے مولا میرے مولا میرے مولا 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 میرے مولا تو مالک ہے میرا سچا رازق ہے خالق ہے میرا. مگر اس لیے میں تجھے مانتا ہوں. تو میرے مصطفیٰ کا گدا واہ جی واہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ اللہ. خوش رکھے آپ کو جناب. انتہائی خوبصورت انداز میں جناب الحاج اختر حسین قریشی صاحب کی آپ حاضری پیش فرما رہے تھے. میں اپنے تمام معزز مہمانوں کا دل کی اتھا گہرائیوں سے شکریہ ادا کروں گا، خصوصاً ہمارے معزز مہمان انتہائی مشفق و مہربان نائب صدر پاکستان مسلم لیگ کاف جناب ندیم پاگام والا حضور آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید بھی کہیں گے، آپ کا شکریہ ادا بھی کریں گے کہ آپ ہماری اس ٹرانسمیشن شہاب رمضان کا حصہ بنے. بسم اللہ، آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ اینڈ پہ آخر میں کہ آپ کے چینل کا، آپ لوگوں کا، آپ کی ٹیم کا انتہائی مشکور ہوں. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ رمضان شریف میں جو آپ لوگوں نے یہ کام شروع کیا، یہ کار خیر کا کام ہے. یہ لوگ گھروں میں بیٹھتے ہیں، جیسے حضرت بیٹھے ہیں، باقی مہمان آتے ہیں، وہ اسلام کی بات کرتے ہیں، وہ دین کی بات کرتے ہیں، اور آپ نے اس کا بیڑا اٹھایا ہوا ہے. اور اللہ پاک، میری دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو اس پروگرام میں اور آئندہ والے جتنے بھی آپ کے معاملات ہیں زندگی کے، اس میں کامیابی عطا. الہی آمین. حضور آپ کا بہت شکریہ، بندہ نوازی آپ نے دعاؤں میں یاد رکھا. میں ناظرین آپ سے بھی گزارش کروں گا کہ ہمیشہ دعا کیا کریں. خصوصاً آپ کو سیٹ پہ بیٹھے 4 لوگ نظر آ رہے ہوتے ہیں عموماً، لیکن اس کے پیچھے بیک پہ میں نے پہلے بھی کہتا ہوں کہ ہماری ایک پوری ٹیم کام کر رہی ہوتی ہے. پینل پہ لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، ہمارے سی ای او سے لے کر کیمرہ مین تک سارے اپنے اپنے معاملات کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. سب کے لیے دعا گزار کریں، اللہ رب العزت سب کی خیر فرمائے. میرا مالک سب کے معاملات میں آسانیاں پیدا کرے. جتنے لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں ہم سب کے لیے دعا گو ہیں کہ آپ کی جو بھی نیک جائز خواہشات ہیں آج کے دن کا صدقہ اللہ وہ پوری فرمائے. چونکہ سرکار نے فرمایا کہ حضور کی پاک صاحبزادی جو ہیں بی بی سلام اللہ علیہ کہ کوئی بھی دعا رب رد نہیں کرتا جب بی بی پاک کا واسطہ دے کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کی جاتی ہے. تو آج کا موضوع ہمارا بڑا جاندار موضوع تھا، اپنی بخشش کا بہانہ موضوع تھا. انشاءاللہ کل آپ سے پھر سے ملاقات ہوگی نئے مہمانوں کے ساتھ، نئے موضوع کے ساتھ. تب تک اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ و ناصر.